اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ قرآن مجید کی صورت نمبر 2 ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو ابھی ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 97، قل من کان عدوا لجبریل، کہ کہو کہ کون ہے دشمن جبریل کا۔ اب جبریل کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ کیا ہے جبریل، فَإِنَّهُ، بس بے شک اس نے، نزلہ، اس نے، کس نے؟ جبریل نے، نزلہ، اس کو نازل کیا، کس کو؟ قرآن کو، علی قلبک، اوپر تیرے قلب کے، بِإِذْنِ اللہ، ساتھ اللہ کے حکم کے، ساتھ اللہ کے حکم کے۔ اچھا، اب دو چیزیں تو نازل نہیں کر سکتی نا۔ جب ہم سورہ نحل کی آیت نمبر کل ہم نے پڑھی، سورہ نحل جو قرآن مجید کی آیت سورت نمبر 16 ہے، اس کی آیت نمبر 102، قل کہو، نزلہ، اس کو نازل کیا، روح القدس نے۔ روح القدس قرآن مجید میں میرے جہاں میرا علم ہے، مجھے جو لگ رہا ہے شاید تیسری دفعہ بھی آیا ہو، 2 جگہ آیا قرآن مجید میں لفظ روح القدس۔ دوسری جگہ کہاں آیا؟ سورہ البقرہ میں ہی آیا، جب کہا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 میں، کافی لمبی آیت ہے، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، منہم، ان میں سے، من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے بعض کے درجات۔ ابھی تک کسی رسول کا نام نہیں لیا۔ وآتینا، اور دی، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو دی ہم نے، البینات، معجزات دیے، وَأَيَّدْنَاهُ، اور قوت دی ہم نے اس کو، بروح القدس، بروح القدس، دوبارہ وہی لفظ ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی ہے ساتھ قدس، اب قدس کا جو نارملی جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ پاک، مقدس، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ارض المقدسہ، گلوریس، گلوریس، بہت زیادہ نورانی طاقت دی، روح اللہ کا حکم ہے۔ کیسے کہ جو اللہ، کل ہم نے جب پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مریم علیہ السلام کا جو بیٹا عیسیٰ ہے، اس کو کہ وہ زمین سے مٹی اٹھاتا ہے، پرندہ بناتا ہے، اس میں پھونک مارتا ہے، کون کرتا ہے یہ کام؟ مریم کا بیٹا عیسیٰ کرتا ہے۔ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ ہو جاتا ہے پرندہ ساتھ اللہ کے حکم کے۔ کرنے والا کون؟ دیکھنے والا تمہارے لیے کون ہے؟ مریم کا بیٹا عیسیٰ، وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ وہ مردے کو اٹھاتا ہے، قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، یہ جگہ کہا میرے حکم سے تو کھڑا کرتا تھا، اور ایک جگہ ناؤن کے ساتھ آیا کہ اللہ کے حکم سے۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میں نے طاقت دی. تو روح القدس اللہ کی بخشی ہوئی طاقت ہے. محمد علیہ السلام کا اس قرآن کو بیان کرنا ڈیو ٹو دی روح القدس. مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزات، یہ کام کرنے، اور انہوں نے ایک دفعہ نہیں کیا کہ ایک دفعہ زمین سے مٹی اٹھائی اور پرندہ بنایا تو وہ ایک دفعہ جسٹ ون ٹائم کا تھا. نو، وہ یہ کرتے تھے، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو پیدائشی اندھا ہے اس کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے، آنکھوں والا کر دیتے تھے. جو برس کے مرض والا ہے اس کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے. کیسے کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے روح القدس سے ان کی مدد کی ہوئی تھی. تو یہ روح القدس اللہ نے ان کو دی. روح اللہ کا حکم ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ آدم کی جب بات کی، انسان کی بات کی، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھونک دی اس میں میری روح. تو اب تیرے میرے اندر جو روح ہے وہ ہماری جو شکتی ہے، ہماری جو طاقت ہے، ہمارے جو معاملات ہیں وہ عام لوگوں کی طرح کسی ہے. سمپل کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا. جس پہ لوگ بولتے ہیں ایک نارمل انسان جو ہے کہ ہیومن یہ کام کر سکتا ہے. کوئی زیادہ سے ہوگا لوگ بولیں گے کہ کوئی بہت ریئر ہے جو یہ کام بھی کر سکتا ہے، یا اگر کوئی بہت زیادہ کر لے گا تو اس کو بنا دیا جائے گا جی یہ اس نے ریکارڈ بنا دیا، ورلڈ ریکارڈ ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ ایک نارمل ہے، کوئی دوسرا بھی کر لے گا، کل کو بھی پیدا ہوگا وہ بھی کر لے گا. مگر یہ جو چیزیں ہیں کہ مردے کو زندہ کر دینا، پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دینا، زمین سے مٹی سے پرندہ بنا کر اس نے پھونک مار کر اس کو پرندہ بنا دینا، اور وہ جو ساری باتیں آتی ہیں، تو یہ جو ہے یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. ایون کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسولوں کی بات کی تو سب رسول بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا تلک الرسل، یہ ہیں رسول، فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی. منہم، ان میں سے، ان میں سے، من، جو کوئی، کلم اللہ، جن سے اللہ کلام، ہم کلام ہوا، بات کی. ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے ان میں سے، بعضهم، ان میں سے، درجات، ان کے درجات. وآتینا عیسیٰ، اور دیا ہم نے عیسیٰ کو، ابن مریم، جو مریم کا بیٹا ہے، البینات، بیانات دیے. وأیدناہ بروح القدس. تو روح القدس کو سمجھیں. اب جو روح القدس اور جبریل میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں کہ نزلہ روح القدس آیا سورہ نحل میں. جب ہم سورہ نزلہ روح القدس آیا سورہ نحل کی آیت نمبر 102 میں، اور جب ہم سورہ شعراء پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک تیسرا لفظ آئے گا. تیسرا لفظ آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ شعراء آیت نمبر 192 اور 193، 194، 195. سورہ شعراء جو قرآن مجید کی سورت نمبر 26 ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ جو قرآن ہے، لَتَنزیل، یہ تنزیل ہے، ریویلیشن ہے، بھیجی ہوئی ہے، اتاری ہوئی ہے، رب العالمین، جہان والوں کو پالنے والے کی. نارملی ایک جگہ آتے ہیں نا من رب العالمین، تو ابھی جو بات کہی جا رہی ہے انہو، بے شک یہ جو قرآن ہے، لتنزیل، یہ تنزیل ہے، رب العالمین کی تنزیل ہے. یہ کس کی تنزیل ہے؟ رب العالمین کی تنزیل ہے، کہ اس کو اللہ نے اتارا ہے. اب کیسے اتر گیا؟ یہ جو لوگوں نے، تم لوگوں کے دماغوں نے باتیں بٹھائی ہوئی ہیں نا کہ جی رمضان کی 27ویں تاریخ کو پہلے آسمان، 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے اتارا، یہ سب کے سب من گھڑت،
یہ سب کے سب من گھڑاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تنزیل ہے جہان والوں کو پالنے والے کی. اور یہ کس طرح اتری ہے، یہ تنزیل کس طرح آئی ہے تمہارے پاس؟ نزول ہوا بہی، یہ کس طریقے کے ساتھ بھی، بہی ساتھ اس کے الروح الامین، نزل بہ الروح الامین، اس کا جو نزول ہے، اس کا جو سورس ہے، بہ الروح، روح الامین، ساتھ اس کے امانت دار روح. امانت دار روح، روح القدس کا سنونیم روح الامین. اور یہ ہے کیا؟ جبریل، جس کی وجہ سے ناروے لوگ بولتے ہیں جبریل امین علیہ السلام کے 600 پر ہیں، وہ کتابوں میں لکھا ہوا. تم میں سے کس نے دیکھا اس کو؟ جو ان کے منہ میں باتیں آتی ہیں بولتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے بچائے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اب یہاں لفظ آ گیا علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ تو ہو جائے بیچ ان لوگوں کے جو وارن کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں. اس کی فارم کیا ہے؟ کس فارم میں کس فارم میں اس کا نزول ہوا ہے؟ تیرے دماغ میں قلب کا، ہم نے کل پڑھا تھا کہ قلب کا مطلب کیا ہے. تیری میموری میں یہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تنزیل رب العالمین ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اس کی فارم کیا ہے؟ بلسان عربی مبین، ساتھ بہت آسان زبان، عربی سمپل. تو یہاں یہ بات آئی سورہ شعراء کے اندر. اب ہم وہاں چلے جائیں گے جہاں ہم پڑھ رہے تھے، صفحہ نمبر 33 پہ. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہو کون ہے جو دشمن ہے جبریل کے لیے، اللہ کی طاقت کے لیے. فَإِنَّهُ، بے شک اس نے، نزلہ، اس کو نازل کیا ہے، علی قلبک، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. اور روح کی تنزیل کب ہوتی ہے؟ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ 3 طریقوں کے علاوہ بشر سے کلام نہیں کرتا. ایک وحی کر کے، ایک حجاب سے رہ کے، یا اس کی طرف رسول بھیج کے. تو تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ 3 میتھڈز، وَكَذَلِكَ، ان 3 میتھڈز کے ساتھ ہم نے کون سا میتھڈ چوز کیا؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وحی کی تیری طرف. اب تیری طرف ہم نے کیا وحی کیا؟ تیری طرف کیا وحی کیا؟ کہ وحی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی. ابھی ایک چیز یہ ہے، اس آیت میں آ رہا ہے او من ورائی حجاب، کہ تو بیٹھا ہوا ہے، تجھ سے اللہ رب العزت جہانوں کو پالنے والا تجھ سے بات کر رہا ہے کہ وہ دکھ نہیں رہا. او من ورائی حجاب، وہ تجھ سے بات کر لے کہ وہ دکھ نہیں رہا، تجھ سے وہ بات کر رہا ہے. یعنی یو لسننگ دی وائس آف یونیورس لارڈ، جو یونیورس کا خدا ہے، یونیورس کو پالنے والا ہے، جہان والوں کو پالنے والا ہے. یو آر لسننگ ہز وائس، تو اس کی آواز سن رہا ہے، تو اس کی آواز سن رہا ہے. تبھی تو بول رہے او من ورائی حجاب، او من ورائی حجاب. یا تیسرا کیا؟ او یرسل الیہ رسولا، اس نے تیری طرف خود کا قاصد بھیج دیا، نہ تو خود کا تیرے پاس میسنجر بھیج دیا کہ پیغام لے کر آیا ہے، رسول بھیج دیا. محمد الرسول اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وہی کیا تیری طرف، روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، انسپائر کر دیا تھا محمد الرسول علیہ السلام کی ذات اقدس کو، روشن کر دیا، منور کر دیا. کہ جو وہ تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو منور کر دیا، نور کر دیا، ان کے اندر پاک روح ڈال دی. نزل بہ الروح القدس،
کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہویٰ، یہ خود سے نہیں بول رہا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ وحی ہے جو اس کی طرف کی گئی ہے۔ اب وحی کیسے کی جائے گی؟ وہ آواز نہیں سنے گا وحی کی، یہ لوگوں نے بتا دیا جی، گھنٹی بجتی تھی، ٹن ٹن کی آواز آتی تھی اور سردی لگنا شروع ہو جاتی تھی، اور پھر وہ امہات المومنین کا نام لیا کہ وہ آتی اور چادر ڈالتی اور بہت عجیب سی حالت ہو رہی تھی، کانپ رہے ہوتے تھے۔ یہ تو توہین ہے، یہ تو ان جاہل لوگوں نے گستاخی کی۔ اللہ نے ان کو چنا اور ان کی زبان سے اللہ تمام جہان والوں سے بات کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کے اندر روح کی تنزیل کی کہ اب وہ جب بول رہے ہیں تو تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ خود سے نہیں بول رہا، یہ میں نے وحی کی ہے۔ کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے۔ کس کی زبان سے؟ کس کی زبان سے؟ بولو، محمد کی زبان سے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے۔ کیوں تیرے سے بات کر رہا ہے نا، تو تیری طرف اس نے وحی نہیں کی، تیری طرف اس نے او من ورائی حجاب کلام نہیں کیا، تیری طرف اس نے کیا کیا؟ یرسل الیہ رسولا، تیری طرف رسول بھیجا ہے۔ کیا نام ہے تمہارے رسول کا؟ محمد الرسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بھیجا۔ ان علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روح کی تنزیل کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ خود سے نہیں بول رہا۔ تو جو لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ جبریل کے دشمن ہیں۔ یہ جو فینومینا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام تم لوگوں کے بیچ ہیں، لوگ بات کرتے ہیں، وہ ان کو جواب نہیں دیتے، لوگ کہتے ہیں یہ بات کیوں نہیں کر رہا، اس کا جو خدا ہے وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جب وحی آتی ہے کہ اب وہ جو بول رہے ہیں تو وہ تنزیل من رب العالمین ہے، وہ نزول ہے، وہ عام سٹیٹمنٹ نہیں ہے، وہ ان کی عام روزمرہ کی بات چیت نہیں ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کرتے، وہ نہیں ہے۔ جو اللہ کی طرف سے آگئی وہ ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس نے اس کو نازل کیا ہے تیرے قلب پہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقہ، جو تصدیق کرنے والا ہے، ایسی چیز نازل کی ہے جو تصدیق کرتی ہے، لما بین یدیہ، جو آگے ہے اس سے پہلے، جو اس سے پہلے موجود ہے، توریت اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے، وہدا، اور رہنمائی کرتی ہے، کس کی؟ وبشرا، اور بشارت دیتی ہے، کس کی؟ للمؤمنین، مومنین کے لیے پیغام رساں ہے بشرا، وہدا، اور مومنین کے لیے رہنمائی ہے۔ من کان عدوا للہ، تعالیٰ نے کہہ دیا جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ من کان عدوا للہ، جو کہ دشمن ہے واسطے اللہ کے۔ کیا بات ہے، صحیح سے ہو کے بیٹھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من کان عدوا للہ، جو کہ دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ، اس کے ملائکہ کا، ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا، ورسلہ، اس کے رسولوں کا، خود کی ذات کا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے من کان عدوا للہ، جو کہ اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ، اس کے ملائکہ کا دشمن ہے، ورسلہ، اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وجبریل ومیکال، اور جبریل کا اور میکال کا دشمن ہے۔ لگا تھا نا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِكْيَالَ، ناپ تول، وہی جو ہم نے سورہ مطففین میں لفظ پڑھا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پوری سب کو ہر جگہ پہ لے جاتا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بارش برسانے کا کام کس کا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں سے یاد کرواتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام کا، یہاں سے انہوں نے اس کو پک کیا۔ اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں۔ کیسے؟ پک صحیح سے کیا، پک صحیح جگہ سے کیا، مگر کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے اس کو ایک الگ شخصیت دے دی، انہوں نے اس کو ایک الگ شخصیت دے دی۔ بھائی آج بیلجیم میں بارش ہو رہی ہے، میکائیل علیہ السلام برسا رہے ہیں، چلو وہ کہتے ہیں وہ نہیں برسا رہے، یہ کام وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے کام لگایا ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ وہ برسا میکائیل علیہ السلام رہے ہیں۔
ادھر سوات میں ہو رہا ہے تو وہ جی میکائیل علیہ السلام کر رہے ہیں، یہاں رحیم یار خان پر ہو رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میکائیل علیہ السلام یہاں پر بھی کر رہے ہیں، ایٹ اے ٹائم بارش ہو رہی ہے یہاں پہ، ادھر عراق میں چلے جائیں وہاں بھی بارش ہو رہی ہے، وہاں بھی، تو مطلب ہر جگہ ساری جگہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا نہیں کہا کہ میں آسمان سے پانی برساتا ہوں، تو تمہارا اس کام میں کیا پیچھے پڑ جانا کہ تم یہ لگ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ خود برساتا ہوگا یا کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوگی۔ تمہاری جان اس نے قرآن میں لکھا ہے نا کہ میں تو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ نفس کو وفات دیتا ہے اس کی موت کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے تمہارے اوپر رسول مقرر کیا ہے، ملک الموت تمہارے اوپر مقرر کیا جو تمہیں وہ موت دیتا ہے۔ کیا وہ جو موت کا فرشتہ ہے ملک الموت وہ خود سے اپنی مرضی سے تمہیں موت دے سکتا ہے؟ اللہ کے حکم سے دیتا ہے، جس طرح جبریل نے اللہ کے حکم سے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو تنزیل کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، تو تم اور میں اس چیز کو پہنچ ہی نہیں سکتے کہ یہ کیا ہے۔ وہ رسول ہی، جو دشمن ہے اللہ کا اس کا ملائکہ کا، وملائکتہ، اس کی طاقتوں کا، وملائکتہ، لفظ ملائکہ جو ہے جس کو ہم اس کا مطلب ہی ہے کہ جو اس چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ لا املک لنفسی، میں مالک نہیں ہوں خود کے نفس کا، میں اپنے نفس کے اوپر اختیار نہیں رکھتا۔ لمن الملک، کس کی ہے طاقت، کس کی ہے بادشاہت؟ یہ لفظ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی ملکیت اسی کی ہے، یہ اس کی طاقت ہے کہ وہ کیسے آسمان سے پانی برساتا ہے اور رزق آگے لے جاتا ہے اور پھر اس کو پورا کرتا ہے۔ میکال، تم نے دیکھے ابھی موسم آ رہا ہے، جاؤ دیکھو کتنے ریڑیوں پہ انار ہی انار پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو صرف ادھر ایک جگہ کی بات ہوگی، بازار بھرے ہوئے ہیں، ادھر جاؤ دوسرے شہر میں، تو صرف ایک اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ بھرے ہوئے ہیں۔ ادھر جاؤ دوسرے شہروں میں دیکھو وہاں بھرے ہوئے ہیں، اور دوسرے ملکوں میں جاؤ وہاں بھرا ہوا ہے، افغانستان چلے جاؤ وہاں بھرا ہوا ہے، انار ہی انار، انار ہی انار ہے۔ کون اس کو پورا کر رہا ہے؟ میکال۔ کس کی طاقت ہے یہ؟ اللہ کی۔ اللہ کے سوا کوئی اس کو پورا نہیں کر رہا کہ اس دفعہ جی انار نہیں آیا، انگور نہیں آیا۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ جو ہے وہ دشمن ہے کافروں کا۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کو مزید ایکسپلین کر رہا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، ہم نے نازل کی، إِلَيْكَ تیری طرف، آیات بینات، واضح تعلیمات، آیات بینات، ہم نے نازل کی تیری طرف آیات، علم، سائنس، بینات، بالکل بیان شدہ، وما یکفر بہا، اور اس کا جو انکار کرتے ہیں، الا الفاسقون، صرف فاسق لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ فسق، کہ ایسی چیز نازل کی ہے کہ تجھ کو نہیں پتا تھا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، لیکن تیری زبان مبارک سے وہی چیز نکل رہی ہے جو تصدیق کر رہی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، تو آیت اور انجیل میں اس کی تصدیق کر رہی، بلسان عربی مبین۔ تو یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت نے اس کو نازل کیا ہے۔ تنزیل من رب، تنزیل، انہ لتنزیل رب العالمین، انہ لتنزیل رب العالمین، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ وحی کو جب انسان سمجھے کہ وحی ہے کیا، اور کلام کے کنورسیشن، لسننگ دی وائس، او من ورائی حجاب، پردے کے پیچھے سے، کہ بیچ میں کوئی ریزسٹنس ہے، بیچ میں کوئی آڑ ہے کہ دکھ نہیں رہا مگر بات کر رہا ہے، خود کو حجاب میں رکھا ہوا ہے، پردے میں رکھا ہوا ہے اور بات کر رہا ہے۔ تو وہ جو بات کر رہا ہے، مین یو آر لسننگ ہز وائس، تم اس کی آواز سن رہے ہو، تم اس کی آواز سن رہے ہو۔ وحی میں کیا ہے؟ وحی میں آواز نہیں ہے۔ اگر وحی میں ایسا ہو جائے کہ آواز آ رہی ہے اور
دکھ نہیں رہا تو وہ وحی نہیں ہوئی، وہ وحی نہیں ہے، وہ وحی نہیں ہے، وہ تو پھر او من وراء حجاب ہو گیا. جیسے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے مکھی کے لیے کیا کہ ہم نے مکھی کی طرف وحی کی کہ تو اونچے اونچے پہاڑوں پر، درختوں پر اور جو اونچی اونچی چھتے جگہ ہیں وہاں پہ تو اپنا گھر بنا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ سافٹ ویئر انسٹال کر دیا کہ وہ یہ کام کرے گی. تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بلٹ ان کر دیا، بلٹ ان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس چیز کو بلٹ ان کر دیا کہ یہ کرے گی. اور پھر اس کو کہا کہ ان جو ہموار رستے ہیں ان رستوں پہ چل. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک رستہ بنا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہر پھلوں پھولوں سے رس چوس کھا، کہ وہ ہر پودے پر ہر پھول پر جاتی ہے اور وہاں سے رس چوستی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کے پیٹ سے نکلتا ہے جو پینے والوں کے لیے لذت، ٹیسٹ رکھتا ہے، جس کے مختلف رنگ ہیں. وہ سیزنل بیس بھی اس کے رنگ مختلف ہیں کیونکہ ڈفرینٹ سیزنز میں ڈفرینٹ فروٹس اور ڈفرینٹ فلاورز ہوتے ہیں جن کا اس نے رس چوسنا ہے. اور ڈفرینٹ لینڈ پلیسز کی وجہ سے بھی اس کے رنگ مختلف ہیں کہ وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جو بہت زیادہ پھلدار درخت اور پودے اور اس قسم کی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ لذت والے ہیں، تو وہاں کا شاید اور لذیذ ہوگا. جب اس سے کچھ اور اچھی یا اس سے کچھ کم تر جگہ پر ہوگی تو اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی آواز نہیں سنتی مکھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کی ہے. تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کی ہے. جیسے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا کہا تو تعالیٰ نے کہا وَوَحْيِنَا، ساتھ ہماری وحی کے، بِأَعْيُنِنَا، ساتھ ہماری آنکھوں کے، جیسا ہم چاہتے ہیں کہ کشتی ہمیں ایسے دکھے اس طرح بنا. نارملی صبح سے لے کے شام تک یا 10 دن میں 5 دن میں یا 2 دن بعد ہم ایک بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں بات ڈال دی. وہ ایک بنا رہا تھا، ایک کام کر رہا تھا، اس کو آرڈر مل گیا کہ یار یہ پنجرا بنانا ہے. اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیسے بناؤں، بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اس نے کہا یار میں یوٹیوب کھولتا ہوں، یوٹیوب سے دیکھ لیتا ہوں. اور پھر اس نے فائنلی بنا لی، وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ جو اس کے من میں بات آئی کہ یہاں سے مدد لے لے، یہاں سے مدد لے لے، تو یہ شیطان نے نہیں ڈالی، اچھائی اللہ کی طرف سے کامیاب ہو گیا. اس کے پاس نیٹ نہیں تھا، یوز کرنے لگا، اس کے پاس نیٹ نہیں تھا، یوٹیوب نہیں چل رہی تھی. اس نے کہا چلو میں بناتا ہوں. اب وہ بنا رہا ہے کہ یہاں لگاتا ہوں. وہ ایک کیل ٹھوکنے سے پہلے اس کے مائنڈ میں آتا ہے کہ یوں نہیں، اس طریقے سے کر، اس طریقے سے کر. ایون کہ جب نہیں بن رہا ہوتا تو یہ بات آتی ہے چھوڑ دے، تو نہیں بنا سکتا. سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھ خود آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو منور کیا ہے. بندہ بولے کہ یہ آپ بار بار کیوں بول رہے ہیں منور کیا ہے؟ منور کیا ہے، روشن کیا ہے، نور کیا ہے، انسپائر. جب ہم سورہ شورا کی آیت پڑھ رہے تھے تو وہاں یہی تو بات تھی نور کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نور کی پیروی کرو جو ہم نے نازل کیا. جو ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں وما کان لبشر، اور سورہ شورا کی آیت نمبر 51 52، وما کان لبشر، اور بشر کے لیے نہیں ہے، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا، سوائے یہ کہ وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے کہ دکھ نہیں رہا، او یرسل رسولا، یا اس کی طرف رسول کو بھیجے، فیوحی باذنہ ما یشاء، پس وہ وحی کرے باذنہ، اس کے حکم سے، ما یشاء، جو وہ چاہے، انہ علی حکیم، بے شک وہ علی ہے، اعلیٰ ہے، حکیم بادشاہ. وکذالک، اور اس طرح،
اوحینا ہم نے وحی کیا الیک تیری طرف روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب. یہ بات بیچ میں ایسی نہیں لکھ دی گئی کہ بولے اس کو چھوڑ دو، کہ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو پوری کی پوری کتاب نکل گئی، اور ایسی کتاب نکلی جو اس سے پہلے کتاب ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے، ہو بہو اس کو ویریفائی کر رہی ہے، توریت کی بھی اور انجیل کی بھی، اور اس سے پہلے 2 ہی کتابیں ہیں. قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بتا دی کہ تم یہ نہ کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ اس کے سوا نہیں کہ ہم سے پہلے 2 گروہوں میں کتاب نازل کی گئی. ما کنت تدری مل کتاب، وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک ما کنت تو نہیں تھا، تدری جانے پہنچے، اپروچ کرے، جانچ کر پائے، مل کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناہ، لیکن ہم نے کیا اس کو، کس کو؟ جو تیری طرف روح کو وحی کیا. وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اس کو ہم نے کیا کیا؟ ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ، ہم ہدایت دیتے ہیں ساتھ اس کے نور کے، من نشاء جس کو ہم چاہیں، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یو آر میسنجر. تو لوگوں نے اس کا اور سائڈ پہ لے گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے نازل کی تیری طرف آیات واضح. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا جو انکار کرتے ہیں صرف گناہ گار فاسق لوگ کرتے ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، بھلا جب بھی انہوں نے عہد کیا، عہداً کوئی بھی عہد، نَبَذَهُ اس کو توڑ دیا، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ نے، بل اکثرهم لا يؤمنون اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس آیا رسول من عند اللہ ہماری طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما واسطے اس چیز کی، معہم جو ان کے پاس ہے. یہ آج کی بھی بات ہے کہ ایک آدمی کو قرآن یاد ہے، وہ جو ہم نے کل حلال حرام کی بات کی تھی، اور بہت سی باتیں. حدیث کی بات کر لو، قرآن میں لکھ رہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ کون سی حدیث کے اوپر تم ایمان لے کر آؤ گے؟ بولیں گے نہیں یہ احادیث ہیں، یہ جی ان کو تو ہم مانیں گے. میں بولے آپ صبح شام پڑھتے ہو یہ قرآن، ان کے سامنے سورہ یونس کی آیت لے جائے کہ جو لوگ اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا وَبَدِّلْ، اس قرآن کے علاوہ کچھ لے کر آئیے، اس کو بدل دے. جو تم ان کے سامنے قرآن سے بدلا مواد لے کے جاؤ گے کہ یہ اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا، تو وہ پھر اس بات کو نہیں مانیں گے، بولیں گے نہیں ہمارے علماء نے ہم کو بتایا کہ یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. قرآن سے ہٹی ہوئی بات، اور بہت کچھ ان کی دین میں سب قرآن سے ہٹا ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب ان کے پاس رسول آئے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کا بھیجا ہوا یہ قرآن، محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام کی جو ذات اقدس سے جب ان پر اللہ کی طرف تنزیل ہوئی ہے، یہ جو قرآن ہے تو وہ رسول ہے نا اللہ کے، محمد رسول اللہ، مصدق لما معہم تصدیق کرے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے. نبذ فریقم پھینک دیا ایک فریق نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے تھے، جو کتاب دیے گئے تھے. ابھی تیرے کو کتاب دے دی گئی ہے کا مطلب ہاتھ میں پکڑا نہیں گئی، تو قرآن والا ہے نا، تو کتاب اوت الکتاب ہے. ایک توریت والا ہے اوت الکتاب ہے، انجیل والا ہے اوت الکتاب ہے، کتاب دیا گیا ہے. کتاب اللہ کی کتاب کہاں پھینک دی؟ وراء ظہورہم، اپنی پیچھے پھینک دیا، نظر انداز کر دیا. کأنہم لا یعلمون، جیسے اس کو جانتا نہیں.
واتبعوا اور پیروی کرنے لگے ما تتلو الشیاطین اس کی جن کو شیاطین نے فالو کیا علی ملک سلیمان کے ملک میں وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیاطین نے کفر کیا یعلمون الناس جو انسانوں کو سکھاتے تھے السحر سحر لفظ ہم نے کیا کہا جادو اور جادو سیلف کریشن کہ جب نبی علیہ السلام نے قرآن پاک پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے انہوں نے کہا سحر و مبین اس قرآن کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھا ہے آپ کو اس قرآن میں کہاں میجک نظر آیا کہ آپ اس کو بولیں کہ جادو ہے جادو کا مطلب ہے نا سیلف کریشن انہوں نے کہا اس نے اس کو خود سے بنا لیا خود سے بنا لیے وہ جو یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ مسلمان کے ملک کے وقت وہ بھی بات جادو کی ہے وہ جی بات جادو کی ہے اور جو ان لوگوں کی بات آ رہی ہے وہ بھی جو خود سے بنا رہے ہیں جادو کیسے اس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے وما انزل علی الملکین وہ جو اترے اوپر دو ملک کے ببابل ساتھ بابل شہر کے ملائکہ کون سے ہیں ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد وہ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے انما نحن فتنہ ہم فتنہ ہیں آزمائش ہے انہوں نے اس سے کس نے سیکھا ہے ان سے شیاطین نے اور وہ پھر آگے انسانوں کو سکھاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انما نحن فتنہ ہم صرف آزمائش ہیں فتنہ ہیں فلا تکفر کفر مت کرو فیتعلمون منہما پس انہوں نے سیکھ لیا ان دونوں سے کیا سیکھا ما یفرقون بہ جس سے وہ تفریق کرتے بین المرء و زوجہ آدمی اور اس کے اسپاؤز میں تفریق جدائی ڈالتے وما ہم بالضارین اور وہ نہیں ضرر پہنچانے والے بھی ساتھ اس کے من احد کسی ایک کو بھی الا باذن اللہ مگر یہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ یہ نہیں کر سکتے وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے ہیں ما یضرہم جو انہیں نقصان پہنچائے ولا ینفعہم اور وہ نہیں سیکھتے جو ان کو نفع نہ دے وَلَقَدْ عَلِمُوا تحقیق وہ جان چکے لَمَنِ اشْتَرَاهُ جس نے یہ خریدا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خلاق کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں وَلَبِئْسَ اور بہت برا ہے مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ جو انہوں نے بیچ دیا اس سے اپنے آپ کو لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ یہ لوگ اس چیز کو جانیں جب یہ لوگ قرآن مجید ان کے پاس آتا ہے قرآن مجید کی بات پڑھی جاتی ہے تو یہ کس کی پیروی کرتے ہیں سیلف کریشن کی جادو کی اور اسی طرح جس طریقے سے جو جادو کی ابتدا کی بات ہے جو جادو سٹارٹ ہونے کی بات ہے کہ وہ جادو تو اس سے پہلے بھی تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ وہ لوگ جادوگروں کو بلایا کہ بابل شہر میں جو دو ملائکہ اترے ہاروت اور ماروت کہ انہوں نے جو چیز وہ سکھا نہیں رہے تھے شیاطین نے انہوں سے خود بخود سیکھ لی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے نہیں سیکھو اور کفر مت کرو تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہ سلیمان نے کفر کیا نہ ملائکہ نے کفر کیا کفر کس نے کیا ولیکن شیاطین نے کفر کیا یعلمون الناس السحر انہوں نے انسانوں کو سحر سکھایا جادو سکھایا خود سے کوئی نئی چیز بنانا سکھائی وہ کیا کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تفریق ڈالتے ایک نیا کام تو تعالیٰ نے کہا وہ نقصان پہنچانا سیکھ رہے ہیں اور نفع نہیں سیکھ رہے ان لوگوں کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا تو انہوں نے بجائے یہ کہ اس کی پیروی کرتے ان لوگوں نے کیا کیا
جب بھی ان کے پاس رسول آیا، ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے تصدیق کرے اس کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جو لوگ کتاب دیے گئے تھے کہ قرآن والے، توریت والے، انجیل والے، انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کو پیچھے پھینک دیا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا، وراء ظہورہم، خود کی پیٹھ پیچھے، کأنہم لا یعلمون، جیسے اس کو جانتے ہی نہیں۔ اب اس کے ساتھ جادو کا کیا لینا دینا؟ انہوں نے اللہ کی کتاب کو جس میں بینات تھی، جس میں بیانات تھے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس کو پیچھے پھینک دیا اور پیروی کرنے لگے، یعنی ایسے کام کرنے لگے جیسے اس دور میں انہوں نے ایک فعل کیا تھا، کہ خود سے ایک چیز بنا لی، خود سے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا اور یہ کہہ دیا کہ جی یہ جی دعائے قنوت یاد کر لو جی، اس کا اتنا ثواب ہے، یہ یاد کر لو جی، اس کا اتنا ثواب ہے، اتنی دفعہ یا رحیمہ بول دو تو تمہارے پہ رحم ہو جائے گا، اتنی دفعہ یا کریمہ بول دو تمہارے پہ کرم ہو جائے گا، اتنی 50 دفعہ تم یہ بول دو، 50 دفعہ یہ کر دو۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی بھی جو خوبی، اللہ تعالیٰ کی بھی جو صفت ہے رحیم، اس کو بھی کنڈیشنل کر دیا کہ تو 33 دفعہ یا رحیم بولے گا تو وہ تجھ پہ رحم کرے گا۔ وہ لوگوں نے اپنی انگلی پہ چڑھائی ہوئی ہے، وہ بہت ماڈرن لوگوں نے بھی چڑھائی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ کیا کہیں گے لمیٹڈ قسم کے لوگوں نے بھی اپنی انگلی پہ چڑھائی ہوئی۔ صبح وہ بس میں جا رہے ہوتے ہیں، بس وہ اس کو دبا رہے ہوتے ہیں، اب منہ میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں، وہ شام میں دیکھتے ہیں ہاں جی 600 مرتبہ ہو گیا، 600 مرتبہ جی آج کل کیا ورد کر رہے ہیں جی یا رحیمہ کر رہے ہیں تو وہ رحم کرے گا۔ یار کچھ تھوڑا سا خیال کرو، یہ جو نان مسلم ہے، جو مانتے نہیں ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ ذرا میں کہتا ہوں سننے والے آج کے بعد یہ کام چھوڑ دیں گے، تھوڑی سی اگر عقل ہوگی۔ یا رزاق کا ورد کر رہا ہوں کہ جی یا رزاق یا رزاق، یا وہ تجھے رزق دے دے گا، تو محنت کر، تو محنت کر، اس سے دعا مانگ۔ وہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے جس طرح تیرے یہ ارد گرد کے بادشاہ ہیں، کہ جو تو جس کا 50 دفعہ نام لے گا، کہ ہر ایک کو بولے گا کہ جی یہ تو ان صاحب کی وجہ، یہ ان صاحب کی وجہ سے، ان صاحب کی وجہ سے، ان صاحب نے یہ کیا، ان صاحب نے یہ کیا، کہ ہر جگہ تو اس کا نام لے تو وہ خوش ہو جائے۔ اللہ تجھ سے خوش تب ہوگا جب تم اس کی تعلیمات پہ عمل کرے گا۔ اللہ اس چیز سے خوش نہیں ہوتا تو اللہ 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 بولنا شروع کر دے، یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر، کہ اللہ کی نصیحت کو یاد رکھ، اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے، جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس کو یاد رکھ، تب تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بینات کے اوپر ہے۔ علی بینۃ من ربہ ہو تو، تب تجھ کو اللہ یاد ہے۔ جب تجھ کو اللہ یاد ہے تو صلاۃ پہ قائم ہے، اقیم الصلاۃ لذکری۔ جب تو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے اوپر قائم ہے تو تو احسانات کے اوپر ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، پھر برائی تو سے دور ہے، پھر تو پاکیزہ شخص ہے، آتوا الزکوٰۃ پر ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، منکر اور فحش چیزیں تجھ سے دور ہو گئی ہیں، تو صلاۃ پہ قائم ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ تو ان لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا جب بھی ان کے پاس رسول آیا اللہ کی طرف سے تصدیق کرے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ پیچھے پھینک دیا۔ کس چیز کو؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ کہاں پھینک دیا؟ وراء ظہورہم، اپنے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، جیسے جانتے ہی نہیں ہیں، اور پیروی کرنے لگے۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ لوگ وہ بولنے لگے جو ہاروت اور ماروت نے بولا تھا، ان کو کیا پتا ہاروت اور ماروت کون سی زبان بول رہے تھے اور وہ کیا بول رہے تھے؟ کہ اللہ کی دی ہوئی چیز کو چھوڑ دیا، اس کو پیچھے پھینک دیا اور سیلف کریشن کے پیچھے لگ پڑے۔ جی امام بخاری نے کیا کہا ہے جی؟ اچھا دیکھتے ہیں امام ترمذی نے کیا کہا ہے، اچھا دیکھتے ہیں علماء دیوبند اس متعلق کیا کہتے ہیں، اچھا دیکھتے ہیں جی اہل سنت والوں نے کیا کہا، جیسے شیعہ علماء کو دیکھتے ہیں شیعہ، اچھا سنیوں کو دیکھتے ہیں جی سنیوں نے کیا کہا ہے جی۔ اللہ کی کتاب کی طرف نہیں جانا، اس کو پھینک دیا، وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، جیسے اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور پیروی کرنے لگے اس کی۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، وہ کام کیا جو شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں کیا تھا۔ اللہ نے کہا سلیمان نے کفر نہیں کیا، تو جب کفر کس نے کیا؟ شیاطین ہے۔ اللہ نے ملائکہ کا بھی نام نہیں لیا، شیاطین نے کفر کیا کہ انہوں نے انسانوں کو جادو سکھایا۔ تو یہ لوگ جادو سیکھ رہے ہیں، سیلف کریشن۔ کافروں کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ سحر ہے، جادو ہے، مطلب سیلف کریٹڈ ہے۔ تبھی تو تعالیٰ نے کہا
کہ کل ان افتریتہ، کیا تم یہ کہتے ہو کہ اس کو میں نے، یہ اکٹھی آیت آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، کل ان افتریتہ، ان کو کیا میں نے اس کو خود سے بنا لیا ہے، خود سے بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جادو کا مطلب یہ ہے، یہ جو چیپٹر یہاں پر کلوز ہو گیا کہ یہ ہاروت اور ماروت والا، یہ ایکچوئل ان لوگوں کی بات ہے جو اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیتے ہیں اور سیلف کریشن کے اوپر جو خود سے بنایا ہوا ہے، جو ان کے آباء و اجداد کی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس کو دین بنا دیا، اس کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، یعنی اللہ کی جو رسول جو آیا تھا، وہ جو اللہ کا رسول جو چیز لے کر آیا تھا، ان لوگوں کے پاس جو کتاب دی گئی ہے، تصدیق کر رہا تھا اس کی، اگر وہ کتاب کو پیچھے نہیں پھینکتے، کتاب اللہ کی، اور اس کو تصدیق کرتے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جو میں تم کو دوں کتاب، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کتاب اور احکامات، ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول، پھر تمہارے پاس رسول ہے، میثاق نبیوں سے لے رہا ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تصدیق کرے اس کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم نے اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ رسول کی مدد کیسے کرو گے؟ جب بھی کوئی کسی کی ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو وہ کام کرتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ میں اگر ٹینکی بنا رہا ہوں، میں بولوں میری مدد کرو، تو دوسرا بندہ آ کے ٹینکی توڑے گا نہیں، اس کو بلڈ کرے گا۔ رسول کا کیا کام ہے؟ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اس کو آگے کنوے کر دے۔ تو جب نبی رسول کی مدد کرے گا کہ جو اس کے پاس ہے، اس نے اس کی آ کے تصدیق کر دی اللہ کے رسول نے، وہ کیا کرے گا؟ اس پیغام کو آگے لوگوں کی طرف پہنچائے گا۔ تو سب نے اقرار کیا، اور تعالیٰ نے اس کو میثاقاً غلیظا کا نام دیا، جو نبیوں سے اللہ نے دیا۔ اور وہ کون ہے رسول اللہ کا؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے، جو تمام نبیین کے اوپر ان کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کی ویریفیکیشن کرنے والا ہے، خاتم النبیین ہے، ان کو مہر لگانے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو انہم آمنوا، اگر یہ لوگ ایمان لے کر آتے، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں، واتقوا، اور خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی بات ہے، وہ کام نہیں کرتے جو ان لوگوں نے، شیاطین نے ہاروت اور ماروت سے سیکھ لیا اور پھر انسانوں کو وہ جادو سکھاتے تھے، وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کی طرف سے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہوئی بات ہے کہ ثواب تھا اللہ کی طرف سے، خیر اچھا، لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے، اگر یہ کام کرتے تو ان کو بینیفٹ ملتا اللہ کی طرف سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تقولوا راعنا، مت کہو راعنا، یہ لفظ آیا قرآن میں، یہ بکری چرانے والا، بکریاں چرانے والا، ہمارا چرانے والا، جس کو ہم آجڑی کہتے ہیں یا گدڑیا کہتے ہیں، جو بھیڑ بکریاں چلاتا ہے، یہ نہ کہو، وقولوا، اور کہو، انظرنا، جب یہ لفظ آیا تھا تو ہم نے کہا ہاں دیکھو یہی لفظ وہاں پر آیا راعنا، وقولوا انظرنا، اور کہو ہماری طرف دیکھو، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں، توریت والے، انجیل والے، قرآن والے، وہ لوگ اس چیز کو خوش نہیں رکھتے، اس چیز کو دوست نہیں رکھتے، ما یود الذین، وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کو اس چیز کی چاہت نہیں ہے، ان کی اس چیز کی ڈیزائر نہیں ہے، انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے والے ہیں، کن میں سے؟ من اہل الکتاب، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے ہیں۔ اور بھائی ایسے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جو کتاب نہیں دیے گئے، مگر وہ اس چیز کے اوپر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب والوں کو دی ہے کہ یہ کرو۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں، توریت والے، انجیل والے، قرآن والے، ان میں سے جو انکار کرنے والے ہیں، وہ اس چیز کو دوست نہیں رکھتے، وللمشرکین، اور وہ لوگ بھی جو کتاب والے نہیں ہیں،
جو شرک کرنے والے ہیں، کس چیز کو دوست نہیں رکھتے؟ ان ينزل علیکم کہ نازل ہو تیرے اوپر، ان ينزل علیکم کہ اتاری جاوے، کہ وہ نازل کرے اوپر تیرے، من خیر بھلائی اچھائی، من ربکم تیرے رب کی طرف سے، واللہ اور جو اللہ ہے، یختص برحمتہ من یشاء جس پہ چاہتا ہے خاص کرتا ہے اس کی رحمت جس پہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ بڑے فضل والا ہے، اللہ جو ہے وہ بڑے فضل والا ہے۔ ابھی جو جبریل کی بات آ رہی ہے اس کی ایکسپلینیشن وہ چلتی جا رہی ہے، ما ننسخ من آیہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، فنش کر دیتے ہیں، جس کی ہم تنسیخ کر دیتے ہیں، ما ننسخ من آیہ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسہا یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، او ننسہا یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتے ہم لے کر آتے ہیں، بخیر ساتھ اچھی، منہا اس سے، او مثلہا یا اسی کی مانند۔ تو اس قرآن کی مثل کوئی اور انسان اور جن نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو تجھ کو آیت کا بھول جانا ہے، یہ جو آیت کا بھول جانا ہے یہ ہم کرتے ہیں، اس جیسی، او مثلہا اس جیسی، یا اس سے اچھی، اس جیسی یعنی پہلے والی بری نہیں تھی، اس جیسی، یا بخیر منہا اس سے اچھی ہم لے آتے ہیں۔ علم تعلم کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ تو یہ طاقت کس کی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سنقرئک فلا تنسا ہم تجھ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا پھر تو نہیں بھولنے والا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے جس کو ورڈ میں لیا جبریل کے نام سے۔ ما ننسخ من آیا، اب لوگوں نے اس سے کہہ دیا کہ جی کتابیں لکھ دیں اپنا بزنس بنانے کے لیے ناسخ و منسوخ کے نام سے۔ بولے بیٹا آپ کو پتہ نہیں یہ آیت منسوخ ہے، اور اس کو جس آیت نے منسوخ کیا ہے وہ ناسخ ہے، منسوخ کرنے والی، ناسخ و منسوخ کا آپ کو پتہ نہیں۔ بتائیں اچھا اس قرآن میں کتنی آیات منسوخ ہیں؟ اس قرآن میں کچھ بھی نہیں منسوخ۔ ما ننسخ من آیہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے، او ننسہا جو ہم تجھے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا لے آتے ہیں اس سے اچھی، او مثلہا یا اسی کی مانند۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر اس قرآن میں ایک آیت بھی منسوخ ہوگی، اگر اس قرآن میں ایک آیت بھی منسوخ ہوگی تو پھر تو یہ تو اس پہ تو شک میں پڑ جاؤ گے کہ یہ قابل عمل ہے یا منسوخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی بات بتائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میں تمہیں ایک پیج دیتا ہوں، ایک بک کی بات نہیں کرتا، ایک پیج دیتا ہوں، بولتا ہوں اس کے اندر 100 حکم ہیں، 100 احکامات ہیں، ایک حکم جو ہے وہ نہیں ماننا، وہ 99 حکم جو آپ نے ماننے ہیں وہ مشکوک ہو گئے آپ کے لیے کہ کہیں یہی تو وہ عمل نہیں ہے جو نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میری پاور ہے۔ علم تعلم کیا تو نہیں جانتا ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ تیری زبان سے نکلنا، تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میں نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ کہ جو نہیں آ جاتی ہے کہ تو بھول گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تیرا بھولنا تیری وجہ سے نہیں ہے، اٹس ناٹ یور مسٹیک۔ اٹس ناٹ یور مسٹیک، او ننسہا یا اس کو ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا اس جیسی لے آتے ہیں، نأتی بخیر منہا لے آتے ہیں ساتھ اچھی اس سے، او مثلہا یا اسی کی مثل۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھے ہوئے۔ دیٹس دی ایگزیکٹ
ڈیفینیشن آف جبریل. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. الم تعلم کیا تو نہیں جانتا ان اللہ یہ کہ جو اللہ ہے لہو واسطے اسی کی ہے ملک السماوات والارض زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. نہیں ہے واسطے تم لوگوں کے اللہ کے پرے نہ کوئی ولی اور نہ کوئی مدد کرنے والا. یہ لوگ ولی لفظ کو بہت زیادہ لیتے ہیں. ولی لوگوں کو جی وہ جیسے آج کل کے جو ایک بندہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت جلد لوگوں کو بڑا معتبر کر دیتے ہیں کہ جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جی وہ تو جی بہت جی ہوتے دیکھو جی لوگوں کو یہ کہہ رہا وہ یہ کہہ رہا یہ کہہ رہا. بھائی کون تم سارا مسئلہ پہلے تم لوگوں کا اپنا خراب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کہہ دیا اللہ ولی المؤمنین. جو لوگ ماننے والے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہیں اللہ اس کا دوست ہے. وہ کہہ رہے جی عمران خان جو ہے ولی اللہ نہیں ہے اور میں جی ولی اللہ ہوں. تو تم نے اسٹمپ رکھی ہوئی اپنے پاس کے اسٹمپ لگا رہے ہو. جو اللہ تعالیٰ کی آیت کو ماننے والا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والا ہے اللہ ولی المؤمنین. وہ کہہ رہے ولی اللہ نہیں ہے. تم ہو ولی اللہ جو اللہ تعالیٰ کی ہر آیت کا انکار کر رہے ہو کہ تمہارے اگر اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے الا بینۃ من ربی تم اپنے بابوں کی طرف چلے جاتے ہو. بخاری میں نہیں بخاری کون ہے؟ ہو از بخاری؟ اللہ کے رسول کی تو تم نے بات ہی پیچھے کر دی. جو اللہ کے رسول اللہ کی بھیجی ہوئی جو بات وہ تم نے پیچھے پھینک دی. وراء ظہورہم اور کام وہ کرنے لگے جو شیاطین نے کیا تھا سلیمان کے ملک میں سلیمان کی بادشاہت میں کہ ہاروت اور ماروت سے وہ چیز سیکھ لی کہ انسانوں کو سکھاتے تھے سیلف کریشن. وہ خود یہ کام کرنا شروع کر دیا تم نے. بخاری میں یہ ترمذی میں یہ ابن ماجہ میں یہ لکھا ہوا ہے سنن ابی داؤد میں یہ لکھا ہے مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے ترمذی میں یہ لکھا ہوا. اور تکبر وہ اللہ کا عبد ہے جو تم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تم یہ کام کرو میں تمہاری برائیاں معاف کر دوں گا تمہارے گناہ. ایسا تو کوئی ہے نہیں جو گناہ نہیں کرتا ہو. تم یہ کام کرو اللہ تعالیٰ کی کتاب لوگوں کو پڑھ کے سناؤ. اللہ کی کتاب پڑھ کے سناؤ. اپنے بابوں کی کتابیں پڑھ کے نہ سناؤ. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ جو بات آئی کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. ام تریدون کیا تم لوگ یہ ارادہ رکھے ہوئے ہو ان تسألوا کہ سوال کرو رسولکم جو تمہارا رسول ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تم اس کے ساتھ یہ کوشچن ریز کرو کما اسی طرح سئلا جیسا کوشچن ریز کیا گیا سوال کیا گیا موسیٰ من قبل اس سے پہلے. جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیا گیا تم لوگ یہ ارادہ کرتے ہو کہ خود کے رسول سے اس طرح کے سوال کرو. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ جو کوئی بدل دے کفر کو ایمان کے ساتھ یعنی کہ ایمان کو کفر کے ساتھ بدل دے فقط ضل سواء السبیل تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا رستے سے. ود کثیر من اہل الکتاب چاہت رکھتے ہیں دوست رکھتے ہیں ان لوگوں میں سے بہت سارے جو کتاب دیے گئے ہیں وہ سارے بات آگے قرآن والے توریت والے انجیل والے. اگر کہہ رہے نہیں اس میں قرآن والے نہیں تو قرآن کو کتاب نہیں مانتے کیا؟ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم کہ تم لوگ پھر جاؤ من بعد ایمانکم کفارا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ حسدا من عند انفسہم ان کے اندر نفس کا جو حسد ہے اس کی وجہ سے من بعد اس کے بعد کہ ما تبین لہم الحق ان کے اوپر حق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا
فاعفو وصفحو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو معاف کر، درگزر کر، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ، اللہ کا حکم آ جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھے ہوئے۔ واقیموا الصلاۃ، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، یعنی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو صلاۃ پہ قائم رہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، پاکیزگی کے اوپر آ، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور آگے جو بھیجو تم خود کے نفس کے لیے، یعنی جو تم اچھے کام کرو گے، من خیر، خیر سے، تو صلاۃ کیا ہو گئی، زکوٰۃ کیا ہو گئی، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ مِنْ خَيْرٍ، جو تم اچھے کام کرو گے آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُمْ، خود کی جان کے لیے، من خیر تجدوہ عند اللہ، اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تمہارا عمل کرنا صلاۃ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، اب تم کو پتہ چل جائے گا میں کیوں کہہ رہا ہوں قرآن توریت اور انجیل، تم نے اپنی زندگی میں کسی یہودی کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی عیسائی کو یہ کہتے نہیں سنا ہوگا کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، تم نے اپنی زندگی میں کن لوگوں کو کہتے سنا ہوا ہے؟ دیز ٹریڈیشنل مسلمز کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں تو ہم لوگ جائیں گے، پوری امت بخشش ہوئی ہوئی ہے، اور اگر ہم نے کلمہ پڑھا، اگر ہم کوئی گناہ گار ہیں تو اپنی حصے کی غلطی کی سزا معاف کر کے، وہ دن پورے کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ سب وہ لوگ کہتے ہیں جو کتاب دیے گئے ہیں ان میں سے جو کافر ہیں، توریت والے بھی، انجیل والے بھی جو کافر ہیں، اور قرآن والے بھی کیا کہتے ہیں؟ وقالو، کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، نہیں داخل ہونے والے جنت میں، الا صرف من کان ہودا او نصارا، سوائے وہ جو یہودی ہے اور نصرانی۔ کیا یہودی اپنے منہ سے یہ کہیں گے کہ نصرانی جنت میں جائیں گے؟ قرآن میں لکھا ہوا وقالت الیہود، یہود کی قوم نے کہا، لیست النصارى، نصارہ کچھ بھی نہیں ہے، وقالت النصارى لیست الیہود علی، کہ جو یہود ہیں وہ کسی چیز کے اوپر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہم یتلون الکتاب، دونوں کتاب کو پڑھتے ہیں، یہود یہ کیوں کہیں گے نصارہ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں ان کی من کی بات بتا رہا ہے کہ یہ لوگ یہ کیا کہتے ہیں، وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان، ابھی تو قرآن کا نزول ہو رہا تھا، ابھی ان قرآن والوں کی تو باری نہیں ہے، قرآن والوں کی باری تو ابھی آئی ہوئی ہے۔ کیا تم لوگ سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم رسول کے نام میں کلمہ پڑھتے ہیں، کیا وہ اپنے منہ سے صبح شام نہیں کہتے کہ ہماری امت کی تو بخشش ہوئی ہوئی ہے، جنت میں تو ہم ہی جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے معراج پہ اپنی امت بخشوا دی، اگر ہم لوگوں میں سے کوئی جہنم میں گیا بھی تھی تو اپنے کلمہ کو مسلمان تھا، اپنی غلطیاں گناہ پورے کر کے پھر جنت میں چلا جائے گا۔ اور صرف ان کے بولنے کی بات نہیں، اگر اس کے مولوی، اگر ان کے علماء انکار بھی کر دیں نا اس بات کی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو جن کتابوں کو ان کے علماء نے پکڑا ہے ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، جن کو پکڑے ہوئے صبح شام۔ وقالو، اور کہتے ہیں، لن يدخل الجنہ، نہیں داخل ہونے والے جنت میں، الا من کان ہودا او نصارا، سوائے ان لوگوں کے جو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں۔ تلک امانیہم، یہ ان کی وشز ہیں، یہ ان کی چاہت ہیں، یہ ان کی ڈیزائرز ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ کوئی ان کو کہو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، برہان لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جو ہم پیچھے پڑھ گئے تھے کہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں جو تم پڑھ رہے ہو، جس پہ وہ ساری اچھی بات لکھی ہوئی ہیں، یا تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا جو اللہ تک پہنچتا ہو دن قیامت کے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ تعالیٰ بتا رہا ہے بلا، بلکہ من اسلم، جو تسلیم کرتا ہے، وجہہ للہ، خود کا چہرہ اللہ کے لیے، وہو محسن، وہ ہے اچھا، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اجر ہے اس کے پالنے والے کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آگے آ رہا ہے وقالت الیہود، یہود کی قوم بولی، لیست النصارى، نصرانی کسی چیز کے اوپر نہیں ہے، علی شیء، کسی چیز کے اوپر نہیں ہے۔ وقالت النصارى، نصارہ نے کہا، لیست الیہود علی شیء، یہود جو ہیں وہ کسی چیز کے اوپر نہیں ہیں، وہم یتلون الکتاب، اور یہ دونوں جو ہیں یہ کتاب کو پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہیں، مثل قولہم، انہی کی مانند مثل۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہیں جو تمہارے ارد گرد ہیں۔ یہود نے کہا نصارہ کسی چیز کے اوپر نہیں ہے، نصارہ نے کہا یہود کسی چیز کے اوپر نہیں ہے، وہم یتلون الکتاب، اور دونوں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کی کتاب، مگر وہ کیا کرتے ہیں؟ کتاب اللہ کو کدھر پھینک دیتے ہیں؟ اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں، اور سیلف کریشن کی پیروی کرتے ہیں،
جو ان لوگوں نے بھی یہی کام کیا۔ یہود نصارہ نے کہا جنت میں صرف ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، اپنے اپنے لوگوں نے اپنے اپنے جانے کے دعوے کیے۔ یہود نے خود کے جانے کا دعویٰ کیا، کیونکہ نصرانی کو تو انہوں نے کہا نصرانی کچھ ہے ہی نہیں، نصرانیوں نے خود کے جانے کا دعویٰ کیا۔ یہود کے متعلق تو انہوں نے کہا یہود کچھ ہے ہی نہیں، اور یہ لوگ کیا کریں، یہود اور نصارہ کچھ نہیں ہے، جائیں گے تو ہم ہی جائیں گے، ہمارے نبی، تمہارا نبی تم سے پیار کرتا ہے اور ان کا جو نبی تھا وہ ان سے پیار نہیں کرتا تھا۔ قرآن کی جب بات پڑھیں گے، جب قرآن کی بات پڑھیں گے، قرآن میں لکھا ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الرسول، اور رسول کہے گا یا رب اے مجھ کو پالنے والے، ان قومی بے شک یہ جو میرے لوگ ہیں، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس میری قوم نے، ان میرے لوگ نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ کا رسول قیامت کے دن تمہیں پکڑوائے گا اللہ سے، جو شفاعت قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں نبی کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، قرآن میں رسول کی شفاعت کیا لکھی ہوئی ہے؟ مولوی لوگ کبھی پڑھ کے نہیں سنائیں گے، ہم پڑھ دیتے ہیں الحمدللہ۔ سورہ شعراء پڑھیں، سورہ فرقان آیت نمبر میں خیال کرتا ہے 30 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 کہ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 25 سے پڑھ لیتے ہیں سورہ فرقان۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن، اور یہ تشبیہات کی اب بات آ رہی ہے کہ اس کا جو کس طریقے سے ہیپننگ ہے وہ اللہ اس خود کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، جس دن آسمان پھٹ جائے، بالغمام ساتھ دھوئیں گے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور ملائکہ اتریں ان کی تنزیل۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن جو بادشاہت ہے وہ اللہ حق رحمان کے لیے ہے۔ وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور یہ جو وقت ہے، یہ جو دن ہے، یہ انکار کرنے والوں کے لیے بہت سخت مشکل ہے۔ ویوم یغض الظالم، اس دن کاٹ کاٹ کھائے گا ظالم، علی یدیہ، اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کے، یہ انگلیاں کھا رہا ہوگا۔ یقول، کہے گا یا لیتنی، اے تباہی میری ہے، کاش کے اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کے ساتھ کا رستہ پکڑتا۔ یا ویلتا، اے کاش کے، لیتنی، کاش کے، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں اس فلانے کو دوست نہ پکڑتا۔ لقد اضلنی، تحقیق اس نے مجھ کو گمراہ کیا، ان الذکر، ذکر سے، نصیحت سے۔ اللہ کہتا ہے انہ لذکر لک ولقومک، یہ قرآن تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے ذکر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے ذکر سے، نصیحت سے گمراہ کیا، بعد اذ جاءنی، بعد اس کی کہ جب میرے پاس آئی تھی۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور بے شک جو شیطان ہے وہ انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ یہ جب انسان یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا، قیامت کا دن آ جائے گا اور اپنے ہاتھ کھا رہا ہوگا اور بولے گا میں نے تو رسول کے ساتھ کا رستہ نہیں پکڑا، میں نے تو نصیحت جب میرے پاس آئی میں نے اس کو نہیں پکڑا۔ تو وہ نصیحت کیا ہے؟ وقال الرسول، رسول کہے گا، وقال الرسول، رسول ہی کہے گا، یا رب، اے میرے رب، ان قومی، یہ جو میری قوم ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو انہوں نے وراء ظہورہم پھینک دیا تھا۔ رسول تو قیامت کے دن یہ شفاعت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہاں یہ بات آ رہی کہ یہ جو وہم یتلون الکتاب، یہ کتاب پڑھتے ہیں، کذالک قال الذین، کہا اسی طرح ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو جانتے نہیں، مثل قولہم، انہی کی مانند مثل، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، بیچ اس چیز کے جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ومن اظلم، شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ منع، جو منع کرتا ہے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا، یہ کہ اس میں ذکر کیا جائے، اسمہ، اس کی تعلیمات کا، وسعا، اور کوشش کرتا ہے، فی خرابہا، اس کو خراب کرنے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، کہ نہیں ہے واسطے ان کے، ان یدخلوہا، کہ وہ اس میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ڈرتے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا،
تم جہاں کہیں بھی پھرو فثم وجہ اللہ، تو وہی ہے اللہ کا وجہ، فثم وجہ اللہ، ان اللہ واسع علیم، بے شک جو اللہ ہے وسیع علم والا ہے۔ وقالو، اور ان لوگوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے پکڑی ولد، سبحانہ وہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ واسطے اس کے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون، سب اس کے فرما بردار، بدیع السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا بنانے والا آسمانوں کو اور زمین کا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے پورا کرتا ہے امر کو، فَإِنَّمَا، تو اس کے سوا نہیں کہ یقول وہ کہتا ہے لہو واسطے اس کام کے کن ہو جا، فیکون پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو جانتے نہیں ہیں، لولا یکلمنا اللہ کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا یا کیوں نہیں بھیجتا ہمارے پاس علم۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان سے پہلے کے لوگوں نے، مثل قولہم، انہی کے مانند، تشابہت قلوبہم، ان کے جو سوچ جو ہے وہ ملتی ہے، قد بینا الآیات، ہم نے بیان کر دی ہیں اپنی آیات، لقوم یوقنون، اللہ تجھ سے کلام کر چکا ہے۔ اللہ کلام بشر سے کیسے کرتا ہے؟ یا اس کی طرف وحی کرتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، یا اس کی طرف رسول بھیجتا ہے۔ اللہ تجھ سے کلام کر چکا ہے، خود کا رسول محمد الرسول علیہ السلام کی ذات اقدس بھیج کے تعالیٰ نے کہا قد بینا الآیات، تحقیق ہم نے بیان کر دیے ہیں آیات، لقوم، واسطے اس قوم کے، یوقنون، جو یقین کرتے ہیں۔ کیسے بات کی ہے؟ انا ارسلناک، بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا، بالحق بشیرا و نذیرا، ریالٹی کے ساتھ تو بشارت دینے والا، تو ڈرانے والا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے متعلق تجھ سے کوئسچن نہیں کیا جائے گا کہ اتنے بندے جہنم میں کیوں چلے گئے۔ جب کوئسچن ہی نہیں کیا جائے گا تو وہ ان کی وکالت کیسے کریں گے؟ ولن ترضى عنك، اب آگے جو چپٹر آ رہا ہے یہ چپٹر قبلے کا آ رہا ہے، تو یہاں سے جو رونگ جو بات ہے، جو لوگوں نے اس کی غلط جو انٹرپریٹ کیا ہے، کل کو اس کو وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔